وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھے کہ کون آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کہیں گے کہ اللہ ہے۔ مَن يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، زمین سے لے کر آسمان تک پورے کائنات کا تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو جہل نے توحید ربوبیت میں شرک نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں رجال الغیب کا عقیدہ رکھنے والے ابو جہل سے بھی بڑھ کر مشرک ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں دنیا میں اتنے اقطاب ہے، ایک غوث ہے اور نجبا ہے، اور وہ پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ ہاں، یہ عقیدہ ہے لوگوں کا۔ خیبر پختونخوا میں بہت بڑا مفتی، وہ کہتا ہے کہ مجھے مولوی فضل سبحان نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ پشاور کا متصرف پامجان ہے؟ تو میں نے کہا جب میں گیا، کہتے ہیں الف ننگا تھا، الف ننگا بیٹھا ہوا تھا۔ مطلب یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ پشاور میں کسی کو بیٹے سے نوازنا، کسی کی شادی کرنا، کسی کو مال سے نوازنا، کسی کو مسکین اور غریب بنانا، کسی کے لیے دعائیں قبول کرنا، بارش برسانا، یہ پامجان کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے اگر کفار مکہ سے پوچھو من یدبر الامر فسیقولون اللہ، کون ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک پوری نظام کا تدبیر کرتا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ۔ تو سوال پر توجہ دو، یہ اقطاب کا عقیدہ، اغواث کا عقیدہ کفار مکہ سے بھی بڑھ کر کفری عقیدہ ہے۔ یہ میں پوچھوں گا انشاءاللہ آخر میں۔ دیکھیے پھر ایک اور مولوی ہے، وہ کہتا ہے سیلٹ میں، بنگالی بھائی بیٹھے ہوئے ہو، سیلٹ جو آسام کے پڑوس میں ہے، وہاں پر کسی جماعت کا جلسہ تھا، تو خیمے لگائے گئے تھے، اور آپ لوگوں کو، آسامیوں کو اور سیلٹ والوں کو بارشوں کا پتہ ہے کہ کوئی چھوٹی بارش نہیں ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے۔ تو کہتے کہ آسمان میں ہم نے بادلوں کو دیکھا، آسمان ابر آلود ہو گیا، جلسے والے پریشان ہو گئے، جلسے والے پریشان ہو گئے۔ تو اتنے میں ایک آدمی آیا، کہا کہ اگر بارش کو ہٹوانا چاہتے ہو تو اس ذمہ داری کی، اس علاقے کی ذمہ داری میری ہے۔ پھر کہتا ہوں، وہ آدمی آیا جو بالکل پاگل تھا، مینٹل تھا، اور اندر آیا خیموں میں اور کہا کہ اگر بارش ہٹوانا چاہتے ہو تو اس علاقے کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو کہتے کہ ہم شیخ الاسلام کے پاس گئے، پھر پوچھے شیخ الاسلام کون ہے، جلسہ کن کا تھا؟ اگر توحید کے لیے دل میں شوق ہو، دل سے محبت کرتے ہو توحید کے سے، تو میرے بھائیوں، اور یہ چاہتے ہو کہ فضائل رمضان مشرک کو نہیں ملنے والے، چاہے بڑے فضائل ہو، تو معلوم کرو کہ شیخ الاسلام کون، جلسہ کن کا، کہاں پر واقع ہوا تھا؟ تو کہتے کہ شیخ الاسلام کے پاس ہم گئے، تو شیخ الاسلام نے کہا جائیے کہیے کہ بارش نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کے اوپر توحید کا چادر بھی اوڑے ہوئے ہیں، جو پکے کھلے قبر پرست ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، ان کو اور کوئی نہیں جانتا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ان کو واضح کیا ہے، کیونکہ ہم اسی گھر سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو بھائیوں، توحید ربوبیت میں یہ لوگ پیل ہے، پیل۔ یہ کہتے ہیں کہ زمین آسمان کا تصرف ان لوگوں کے پاس ہے۔ پھر ایک اور واقعہ رکھوں، کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا، باقی سیرت سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، یہ بات سمجھ لو کہ آپ پاس ہو گئے، آپ نے رمضان کی پورے فضائل حاصل کر لیے، آپ کو اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے جنت کا موحد کے ساتھ، مشرک کے ساتھ نہیں۔ آگے آیتیں پڑھوں گا۔ ایک اور مولوی ہے، وہ کہتا ہے میری ایک حاجت تھی، پوری نہیں ہوتی تھی، اور میں مکہ میں تھا۔ دیکھو
میری حاجت تھی پوری نہیں ہوتی تھی اور میں مکہ میں تھا. کہتا کہ میں مکہ میں داخل ہوا، حتیم میں نے کہا کہ 360 ہو، کتابیں میرے پاس ہے مکتب میں، کوئی بھی آ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے. 360 ہو اور کسی غریب کا مدد نہیں کر سکتے. 360 ہو اور کسی غریب کا مدد نہیں کر سکتے. اتنے میں ایک کالا آدمی آیا اور میرے پڑوس میں، میرے بغل میں، اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیے. جب میں نے سلام پھیر دیا تو میری حاجت پوری ہو گئی تھی، میرا کام ہو گیا تھا. اب اس سوال یہ ہے کہ حرم میں 360 تو ہم وہ جانتے ہیں جس دن اللہ کے رسول نے مکے کو فتح کیا تو ان کو اللہ کے رسول نے گرا دیا، توڑ دیا، وہی ہے نا. باقی 360 ہم نہیں جانتے. تو یہ جو 360 کا 360 عدد کا ذکر کر رہا ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے گرا دیا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو ان لوگوں نے غوث کا درجہ دیا ہے. پر یاد رس، قطب جس پر زمین آسمان کا نظام چل رہا ہے، قطب جانتے ہو نا؟ قطب وہ درمیانی، وہ جو ہے نا، وہ جرند ہم اس کو پشتو میں بولتے ہیں، اردو میں پنچکی بولتے ہیں نا، چکی جو چلا رہی ہوتی ہے نا، درمیان میں ایک کیل لگا ہوتا ہے، اس پر جو ہے نا پوری چکی چل رہی ہوتی ہے. قطب اقطاب، قطب الاقطاب، جن کی کتابوں پر دیکھو کہ قطب الاقطاب لکھا ہوا ہے، سمجھو کہ یہی لوگ مراد ہیں، یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. تو بھائیو، یہ وہ عقیدہ ہے جو کفار مکہ کا بھی نہیں تھا، اور یہ توحید ربوبیت کی بات ہے. یہ پہلی توحید ہو گئی. کون سی توحید؟ پہلی توحید. یہ کون سی توحید ہو گئی؟ پہلی توحید. وضاحت بھی ذہن میں رکھو کہ کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے. تو اللہ رب العالمین اس توحید الوہیت کو دلیل بنا کر پوچھتا ہے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کس نے تم پر سحر کیا ہے؟ افلا تعقلون، پھر جانتے عقل کیوں نہیں رکھتے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر اکیلے میں الہ ہوں، میری بندگی کیوں نہیں؟ میرے ساتھ لات منات عزا ہبل کیوں شریک کر رہے ہو؟